السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کیسے بدلتے ہیں اور اس کا معنی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ہم قرآن پاک سے انشاءاللہ مثالیں پیش کریں گے جس سے بات بہت زیادہ واضح ہو جائے گی، تو مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا سٹارٹ بگننگ کہ جو فعل سے شروع ہو، ٹھیک ہے، جس طرح قدر اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا یا اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر تھی، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے شارٹ ورڈز میں، مختصر الفاظ میں، کہ جو فعل سے شروع ہو، اور جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ ایسا سینٹنس، ایسا جملہ، ایسا فریز کہ جو اسم سے شروع ہو، تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب بعض اوقات جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بدلنے کی کئی ایک مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے دو بڑے مقصد ہیں، وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مقصد ہیں۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے جب ہم جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بدلتے ہیں تو اس کے معنی میں تاکید بھی پیدا ہو جاتی ہے اور زور بھی پیدا ہو جاتا ہے، ایمفسس بھی پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی بات کو، یعنی کہ جملہ فعلیہ میں جو بات ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ تاکید والی نہیں ہوتی، وہ سمپل سا ایک سینٹینس ہوتا ہے اور اس سینٹینس کا مطلب بھی سادہ سا ہوتا ہے، ایک انسان پڑھتا جا رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جب جملہ فعلیہ اسی جملے کو اسمیہ میں تبدیل کریں گے، یعنی کہ اس کے اندر جو اسم استعمال ہو رہا ہے وہ اس کے فعل سے پہلے لے آئیں گے، تو وہ اسمیہ بن جائے گا، شروع میں لے آئیں گے تو اس میں تاکید اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جملہ فعلیہ کی مثال، مثلا ذہب الولد، لڑکا چلا گیا یا لڑکا گیا۔ ذہبہ سے شروع ہو رہا ہے یہ فعل، ذہبہ فعل ہے، یہ جملہ ہے، اور ذہبہ فعل ہے اور الولد اسم ہے۔ ذہب الولد یہ جملہ فعلیہ ہے بیکاز یہ فعل سے شروع، لڑکا چلا گیا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جملہ اسمیہ میں جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو یہ بنے گا الولد ذہبا، لڑکا گیا، ترجمہ دونوں کا ایک ہے۔ لیکن جب ہم الولد کہیں گے تو پھر یہاں پر ایمفسس ہے، زور ہے کہ لڑکا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ الولد ذہبا، لڑکا گیا، تو اس میں تھوڑا سا ایمفسس بھی ہے، چوکنا کرنا بھی ہے اور زور ڈالنا بھی ہے۔ اب یہاں پر ہم مثالیں پیش کرتے ہیں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی۔ دیکھیں، خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، ایک سمپل سنٹینس ہے، اس میں اطلاع مل رہی ہے ہمیں کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ خلق فعل ہے، اللہ اسم فاعل ہے، الارض مفعول ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول تینوں چیزیں اس ایک جملے میں موجود ہیں۔ لیکن جب ہم اسی جملے کو اسمیہ میں کنورٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح جملے میں تاکید پیدا ہوتی ہے، معنی میں زور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ خلق الارض، پہلے تھا خلق اللہ الارض، دیکھیں اب جملہ اسمیہ میں کیسے کنورٹ ہوا۔ اللہ خلق الارض، وہی الفاظ ہیں، وہی سب کچھ ہے، فعل، فاعل، مفعول سب کچھ وہی ہے، لیکن ترتیب الگ ہو گئی ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل پہلے تھا، اب جملہ اسمیہ میں اسم پہلے ہے۔ جب اسم کو ہم نے جملے کے شروع میں رکھا تو پھر اس کے معنی میں تاکید پیدا ہوئی۔ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیا تھا یہ ملاحظہ کریں، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب جملہ اسمیہ بنایا تو اس کا ترجمہ بنے گا اللہ ہی نے زمین کو پیدا کیا۔ یہ ہی جو لفظ ہے یہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ اضافہ ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی سادہ جملے کو جو فعلیہ ہے اس کے معنی میں اگر تاکید اور زور پیدا کرنا ہے تو ہم اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ میں کیسے کنورٹ کریں گے کہ اس کے اندر جو اسم استعمال ہو رہا ہے اور فاعل بن رہا ہے اس کو ہم شروع میں سٹارٹنگ میں لے آئیں گے، تو وہ کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیں، یبسط اللہ الرزق، یبسط فراخ کرتا ہے، اللہ الرزق رزق کو، یبسط فعل، لفظ اللہ فاعل، الرزق مفعول۔ اب یہ ایک سادہ سنٹنس ہے، جملہ فعلیہ ہے، فعل سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، لیکن اس کو جب ہم جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا اللہ اسم فاعل، لفظ اللہ اس کو پہلے لیا ہے، یبسط فعل کو بعد میں اور مفعول کو آخر پہ۔ اللہ یبسط الرزق، تو اس کے ترجمے میں کیا اضافہ ہوا، اللہ ہی رزق فراخ کرتا ہے۔
خلق اللہ السما، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ خلق السما، اللہ ہی نے آسمانوں کو پیدا کیا، تو یہ جملے میں جو ہے وہ ایمفسس آ گیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے ہمیں جملے کے اندر جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو پھر معنی میں ایمفسس، زور، تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں، جو کہ اسی کے ساتھ متصل ہے، اس کی مشق ہے، وہ لازمی دیکھا کریں آپ، کیونکہ اس کے اندر کنکلوژن، خلاصہ بھی ہوتا ہے، ان ساری تھیوری کا اور پریکٹس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔